کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان المبارک ایک عظیم مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العالمین اپنے انعام، اپنی رحمتوں و برکتوں کا نزول فرماتا ہے اور بے حساب بندوں کو بخش دیتا ہے اور ہر سوال کرنے والے کو عطا کرتا ہے۔ جو بندہ اس مہینے میں توبہ کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ رمضان المبارک کے تعلق سے اس کی فضیلت میں یوں تو بہت سی احادیث طیبہ مروی ہیں، لیکن میں چند فضیلت کے طور پر آپ کے گوش گزار چند احادیث طیبہ کروں گا۔ امام عبد الرحمن بن عبد السلام بیان کرتے ہیں کہ ماہ رمضان قیامت میں نہایت حسین و جمیل صورت میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرے گا۔ تب اسے حکم ہوگا، جس نے تیرے حقوق پہچانی ان کے ہاتھ پکڑ لے۔ وہ اپنا حق پہچاننے والوں کو بارگاہ الہی میں لائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا تو کیا چاہتا ہے؟ وہ عرض کرے گا، اس مومن کو تاج وقار سے نوازا جائے جس نے میرے حقوق پہچانے تھے۔ رمضان یہ کہے گا، چنانچہ اس کی تاج وقار سے قدر افزائی کی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان سال کا دل ہے، کہ رمضان کے 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینے کا دن جو ہے وہ رمضان ہے۔ جب یہ درست رہا تو تمام سال درست۔ حضرت مسعودی سے مروی ہے، جو ماہ رمضان کی پہلی رات میں سورہ فتح پڑھتا ہے وہ سال بھر ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ نزہۃ المجالس کے اندر یہ بات درج ہے۔ جو شخص ماہ رمضان میں عبادت پر استقامت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر رکعت پر نور کا ایک شہر انعام میں دے گا۔ جو شخص ماہ رمضان میں اپنے والدین کی خدمت اپنی استطاعت کے مطابق سر انجام دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر خصوصی نظر رحمت فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کی بخشش کا میں ذمہ لیتا ہوں جو رمضان میں خصوصی طور پر اپنی طاقت بھر اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں ذمہ لیتا ہوں اس کی بخشش کراؤں گا۔ جو عورت ماہ رمضان میں اپنے شوہر کی رضا جوئی میں مصروف رہے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں حضرت مریم اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہما کی معیت عطا فرمائے گا۔ وہ عورت جو اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہوگی اللہ رب العالمین حضرت مریم اور حضرت آسیہ کے ساتھ جنت میں اس کا ٹھکانہ بنائے گا۔ جو کوئی شخص ماہ رمضان میں کسی حاجت مند کی ضرورت پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 10 لاکھ حاجتیں پوری فرمائے گا۔ جو شخص ماہ رمضان میں عیالدار پر خیرات کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 لاکھ نیکیاں درج فرماتا ہے، 10 لاکھ گناہ معاف کرتا ہے اور 10 لاکھ درجے عنایت کرے گا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے ماہ رمضان کی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رزق حلال سے کسی روزہ دار کو افطاری دیتا ہے، افطاری کراتا ہے، اس کے لیے پورا رمضان فرشتے دعائے رحمت و مغفرت کرتے ہیں، اور شب قدر میں حضرت جبریل علیہ السلام ایسے شخص سے مصافحہ کریں گے جو شخص صرف روزے دار کی حلال کمائی سے افطاری کرائے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب فرشتہ روزہ لے کر بارگاہ الہی میں حاضر ہوتا ہے
اللہ تعالی روضہ سے فرماتا ہے کیا میرے بندے نے تیری تعظیم کی، تیری تکریم کی؟ روزہ عرض کرتا ہے الہی اس نے مجھے اپنے نفس کے نہایت اعلیٰ مقام میں رکھا، مجھے نماز تراویح سے راحت پہنچائی اور میری خدمت کے لیے تمام دن کمر بستہ رہا، اپنی نگاہ کو حرام سے بچایا، کانوں کو باطل کی آواز سے بچایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس سے مراد صدق میں اتار کر ہم اسے مراد صدق میں اتار کر اس کی عزت و قدر افزائی کریں گے۔ سبحان اللہ۔ ماہ رمضان المبارک میں جو روزہ رکھتا ہے اور جو اس کی قدر و منزلت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے بہت سارے انعامات عطا فرماتا ہے۔ ابھی آپ نے چند احادیث طیبہ کے حوالے سے سنا، اور رمضان کی عظمت و برکت و رفعت کی کیا کہنے کہ قرآن جیسی عظیم دولت کا نزول بھی ماہ رمضان المبارک میں ہوا۔ اللہ خود قرآن میں اس بات کی گواہی دیتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ تو اس مہینے میں جو روزہ رکھتے ہیں اور اپنی پیشانیوں کو سجدے سے سجائے رکھتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں مشغول رہتے ہیں، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں، برائیوں سے بچتے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو عظیم ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ کی خاص رحمتیں ایسے بندوں پر ہوتی ہیں جو کما حقہ رمضان المبارک کا حق ادا کرتے ہیں، کما حقہ خدا تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں یہاں تک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جو رمضان کے مہینے کو پائے لیکن وہ اپنی بخشش اور نجات نہ کرا پائے، اس سے زیادہ بدنصیب کوئی شخص نہیں۔ رمضان کا مہینہ ہی اسی لیے ہے کہ اس مہینے میں گناہگار اپنے رب کو راضی کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور جو نیکوکار ہیں وہ مزید رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں اور بلندیاں عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کی فضیلتوں کے کیا کہنے، اللہ رب العالمین نے اکثر کتابوں کا نزول جو پچھلے انبیاء کرام گزرے، اکثر کتابوں کا نزول اس ماہ رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین نے انبیاء پر وہ کتابیں نازل فرمائیں۔ اور اس کے علاوہ قرآن پاک کے حوالے سے بھی میں نے بیان کیا کہ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک میں ہمیں قرآن جیسی دولت سے مالا مال فرمایا، اپنے حبیب پر قرآن نازل کیا جو ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے، جو ہمارے لیے رحمت و برکت و خیر ہے۔ تو میں اپیل کروں گا اپنے تمام بھائیوں سے، اپنی تمام بہنوں سے کہ وہ رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت کریں، روزے رکھیں اور جہاں تک ہو سکے غریبوں کی مدد کریں۔